بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال خیر الصدقات ما کان علی ظہر غنن وابداء من تعول رواہ البخاری وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام على کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ رواہ مسلم والترمذی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ان دونوں احادیث کی تخریج کی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب النفقات باب وجوب النفقہ علی الاہل والعیال، ابو داود اپنی سنن کتاب الزکوٰۃ باب الرجل یخرج من مالہ، نسائی اپنی سنن کتاب الزکوٰۃ باب ای الصدقۃ افضل، امام مسلم اپنی صحیح کتاب الزکوٰۃ باب بیان ان الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور ترمذی اپنی سنن میں کتاب الشہادات عن رسول اللہ باب من ہو، اور بہقی اپنی سنن کبریٰ میں شعب الایمان میں، رویانی مسند میں، اور طیالسی مثلہ فی المسند میں، منذری ترغیب اور ترہیب میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے المنہاج السوی کا جو باب ہے العبادات والمناسک فصل ہے فی الصدقہ والزکوٰۃ، حدیث کا نمبر 195 اور 196۔ آئیے پہلی حدیث کے مضامین کی طرح جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی تعریف فرمائی کہ بہترین صدقہ کون سا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے کہ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اس کا حکم مکی لائف میں آ چکا تھا، کیونکہ جو معیشت ہے وہ انسانی زندگی کی، انسان کی لائف کی بیک بون ہے۔ معیشت جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا۔ اگر اس کی اکانومی جو ہے وہ مفلوج ہے، اکانومی جو ہے اس کی کمزور ہے، تو اس کے لیے باقی معاملات میں بھی مشکل ہو جائے گی۔ جس طرح سے کسی آدمی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس میں درد ہو یا کریک ہو جائے تو وہ آدمی چل پھر نہیں سکتا، وہ تو بس ایک ہی جگہ پر پڑا رہے گا۔ اسی طرح سے جس کی اکانومی جو ہے کمزور ہے وہ آدمی جو ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ بھوک انسان کو کافر بنا دے، یعنی بھوک کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے یا ناشکرا ہو جائے۔ تو فرمایا خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنن، بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے کے بعد جو ہے وہ غنا برقرار رہے، خوشحالی برقرار رہے، انسان کا دل مطمئن رہے کہ چلو بچوں کے لیے اتنا ہے یا گھر کے لیے اتنا، اسے اطمینان قلب میں رہے۔ کیونکہ مکی لائف میں صحابہ کرام تھوڑی تعداد میں تھے اور غربا نے پہلے اسلام قبول کیا، تو لہٰذا ان کو معاشی طور پر بڑی ضرورت پڑتی تھی، تو اس لیے اس نظام کو وضع کیا گیا کہ خیرات، صدقہ یہ جو ہے لوگوں میں دیا جائے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جو ہے وہ معیشت کا سامان پیدا کیا، ہر ایک کے لیے مساوی معیشت دی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اپنی چالاکی کی وجہ سے یا ٹیلنٹ کی وجہ سے یا اپنی محنت کی وجہ سے۔ کچھ لوگ جو کمزور ہیں، ماڑے ہیں، وہ بیچارے ترقی نہیں کر سکے، یا کوئی یتیمی کی وجہ سے یا سوسائٹی کے کسی اور عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم کسی پر نعمت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، اور جب ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو فلاں کی کوٹھیوں پر کوٹھیاں بن رہی ہیں، کاروں پر کاریں آ رہی ہیں، اس کا بزنس اتنا چل پڑا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جن کے پاس اللہ رب العزت نے کچھ مال دیا ہے وہ مال جو ہے وہ خرچ کرتے رہیں، اور خرچ کرنے سے ان کا مال بڑھتا رہے گا، لیکن اصول بیان کیا ہے کہ بہترین صدقہ اور بہترین خرچ وہ ہے جس کے بعد غنا برقرار رہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا جذبے میں جوش میں آ کر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یار میرے کول تو بچہ کوئی نہیں، تو اسی میری مدد کرو، پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا نہیں، اتنا خرچ مت کرو جس سے تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، تم جو ہے وہ اتنا خرچ کرو کہ تمہارے پاس بھی خوشحالی رہے، تمہارا دل مطمئن رہے، تمہیں جو ہے وہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ دوسرا اصول اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا جائز، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بشرطیہ کہ وہ جائز ہو، ناجائز کی تو کسی بھی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلے ابتدا ان سے ہوگی۔ بہت سارے لوگ سوسائٹی میں گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، قریبی لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، دور جا کے خرچ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جناب فلاں صاحب نے بڑی جو ہے وہ سخاوت کی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ ابتدا جو ہے اپنے گھر والوں سے کرو، اپنے زیر کفالت سے کرو، جو لوگ تمہارے جو ہے وہ انڈر کام کر رہے ہیں ان سے جو ہے کرو۔ اس کے لیے اصول الاقرب فالاقرب ہے، یعنی جو جتنا قریب ہے اس پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی جو مال خرچ کیا جاتا ہے جائز، وہ بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے، نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی بیوی پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے ان کی جائز حاجت اور ضرورت کے لیے گو انسان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ صدقہ میں، نیکی میں، خیر میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی ضرورت کا اٹھا کے رکھ لو، باقی خرچ کرتے چلے جاؤ، یہ اصول ہے۔ اب ضرورت جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، جس کی جتنی فیملی ہے، جس کی جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت جہاز پہ سفر کرنا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک آدمی کی ضرورت پیدل یا سائیکل پہ سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے گا، جو جس کی ضرورت ہے وہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر دے، اگر روکے رکھے گا تو اس کے لیے برا ہے، عند اللہ بھی برا ہے، عند الناس بھی برا ہے۔ روکے رکھے گا تو لوگوں کی نگاہیں ہوں گی، اچھا اس کے پاس اتنا مال ہے، چلو یہاں پر نقب لگاتے ہیں، یہاں پر چوری کرتے ہیں، اس کے مال پہ لوگوں کی نگاہ رہے گی، حسد رہے گا اس کے ساتھ، تو لہٰذا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو رکھے گا تو وہ پھر اس کو چور لٹیرا ہر وقت جو اس پر نگاہ رکھے گا۔ بسا اوقات اگر آپ ادھر چلے جائیں ساؤتھ افریقہ کی طرف تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ 1 پاؤنڈ پر لوگ بندہ مار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم وغیرہ نہیں ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لوکیشنز میں رہتے ہیں، کرائم فری علاقہ ہے، بس وہ دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے اپنی زندگی جو ہے گزارو، جس طرح سے جنگل کا نظام ہے اس طرح سے وہاں سلسلہ جو ہے چلتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ایسے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بندہ خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، تو صدقہ بری موت کو بھی ٹالتا ہے، بلاؤں کو بھی رد کرتا ہے، تک اللہ رب العزت کی قضا کو بھی بدل دیتا ہے، الغرض یہ کہ قبر کے اندر روشنی بھی لاتا ہے، اور اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ضرورت سے زائد رکھو گے تو ضرورت سے زائد رکھو گے تو پھر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ضرورت کے مطابق رکھو گے تو تمہارے لیے جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر خرچ کرنے کی ابتدا جو ہے انہی سے کرو جو تمہارے قریبی ہیں، یعنی تمہاری اولاد، تمہارے زیر کفالت ہیں، جتنے ملازم تمہارے پاس ہیں ان سے ابتدا کرو۔ اور فرما دیا کہ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں تشریح میں تو یہی کہا گیا ہے، دینے والا ہاتھ بالعموم اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ بالعموم نیچے ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، لیکن ایک مفہوم اور بھی ہے۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ نیت جس کی جو ہے وہ اوپر ہے اس کا ہاتھ بھی اوپر ہوگا،
نیت سے سارا سلسلہ ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یار اگر یہ آدمی جو ہے اس کے پاس اتنی زکوٰۃ ہے کوئی نہیں لے رہا، چلو میں لے لیتا ہوں، اس کا فرض ادا ہو جائے گا ورنہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس نیت سے اگر کسی فقیر نے، درویش نے اس کی زکوٰۃ لی تو دیکھنے میں تو اس فقیر کا ہاتھ نیچے ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے اس کا ہاتھ جو بلند ہے کہ اس نے نیت بلند رکھی ہے۔ تو یہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کی نیت اعلیٰ ہے اس کا ہاتھ بھی جو ہے وہ بلند ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیے صدقات تو انبیاء کرام لیتے تھے، ان کے پاس صدقات جاتے اور وہ پھر خیرات جاتی وہ وصول کرتے اور اس کے بعد لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے، اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا صدقات جو ہے وہ اللہ رب العزت تمہارے صدقات کو جو ہے وصول کرتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے امام زین العابدین کے پاس اگر کوئی شخص آتا مانگنے کے لیے تو وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں دیتے، زمین میں رکھ دیتے تھے، فرماتے کہ صدقہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو لہٰذا میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں تمہارے ہاتھ میں دوں کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے جائے گا پھر تمہارے پاس جو وہ آئے گا، لہٰذا تم اسے جو ہے یہاں سے اٹھا لو۔ تو یہ صورت جو ہے اس کے لیے بیان کی گئی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جس کی نیت جو ہے وہ اعلیٰ ہے اس کا جو ہے وہ ہاتھ بھی بلند ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو شعبان کا ہے ہمیں اپنی زکوٰۃ کی، صدقات کی کیلکولیشن کرنے، فدیہ کی کیلکولیشن کرنے اور اسے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔